سر کیا ترمیم ہونے جا رہی ہے؟ منظوری ہو جائے گی آج؟ بھائی میں تو نیند سے اٹھ کے آ جاتا ہوں، مجھے ترامیم کا پتہ نہیں ہے۔ ترامیم جو ہیں یہ بیسیکلی تھوڑا سا سائڈ پہ آ جائے، ذرا سائڈ پہ آ جائے۔ سائڈ پہ آ جائے۔ یہ ترامیم، ان کو ترامیم نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ترامیم میں زیادہ تر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایم این اے ہیں ہی نہیں، فارم 47 پہ آئے ہیں نمبر 1۔ پھر ان ترامیم کو کروانے کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ کر دیا کہ جی ووٹ کاسٹ بھی ہوگا، اور عین اس فیصلے کے پرسوئنس میں جو ہے پھر لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا۔ تو یہ ترامیم ہے، ان کو ترامیم اور پھر کنسٹیٹیوشن ترامیم کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ وحشت ہے، اور یہ ایوان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، پاکستان کے آئین کے ساتھ، اور کون کر رہے ہیں؟ سب مل کے کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں دیوار سے تو پہلے ہی لگایا جا چکا ہے، اور آپ نے دیکھا جس انداز میں خان سے ملاقاتوں پہ قدغنیں لگائی گئی۔ تو لہٰذا اگر اب ہم حتمی احتجاج کے لیے اسلام آباد آتے ہیں تو ہمیں مورد الزام نہ ٹھہرایا جائے، ہم مجبور ہوئے۔ سر خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی کو نہیں اٹھایا جا رہا۔ بڑے غصے میں کس کے ساتھ؟ اپنے پی ٹی آئی کی قیادت کے اوپر دیکھیں، بڑا مڑ میرا خیال نہیں ہے کہ اس کی ذمہ داری قیادت پہ آئی ہوتی ہے۔ خان کا فیصلہ جو ہے وہ تعین کرتا ہے کہ احتجاج کس طرح ہونا چاہیے۔ احتجاج کے لیے احتجاج کمیٹی کا کام ہے۔ یہ چیف منسٹر جو ہے اس کو آگے کر کے پھر نون والوں کے منہ میں بات ڈال دی جاتی ہے، دیکھیں جی صوبہ لڑ رہے ہیں وفاق کے ساتھ، کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس واحد چیف منسٹر تو نہیں ہے، اتنی بڑی پارٹی ہے، ملک میں حالات کیسے ہیں، اوپر سے اسکولوں کے بچے علیحدہ نکلے ہوئے ہیں، مہنگائی جو ہے وہ منہ کھولے لوگوں کو ہڑپ کر رہی ہے، بدامنی ہے، دہشت گردی ہے، پھر پی ٹی آئی کے ساتھ اور پاکستانیوں کے حقوق کی پامالی ہے۔ بڑے آئیڈیل حالات ہیں پاکستان کو نکالنے کے لیے، اور یہ کام جو ہے خان صاحب کو میں نے مشورہ بھی دیا تھا، آج پھر کہتا ہوں کہ یہ احتجاج کمیٹی کا کام ہونا چاہیے، اور چیف منسٹر صاحب جو ہیں اس کو اس معاملے سے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کو علیحدہ کیا جانا چاہیے، تاکہ یہ الزام ان پہ، ہم پہ یا پی ٹی آئی پہ نہ آئے کہ ایک صوبہ جو ہے وہ مرکز کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ سر بار بار وقت تبدیل ہونا، ابھی 9:30 بجے کا وقت ہو گیا اسمبلی کا، تو ہو جائے گا آج جو باریک واردات ہے وہ ڈل جائے گی؟ میں نے کہا نا یہ ترمیم تاریخ کا حصہ ہوگی، اگر خدا نخواستہ یہ ہو پاتی ہے۔ کون کر رہے ہیں، کن حالات میں کر رہے ہیں، کس طرح کروا رہے ہیں؟ یہ جمہوریت کا بھی مذاق ہے، آئین اور قانون کا بھی مذاق ہے، اور اگر اس اسمبلی میں یہ کر دیا تو یہ اسمبلی جو ہے ملعون اسمبلی کہلائے گی۔ یہ وہ اسمبلی ہوگی جو تاریخ میں یاد رکھی جائے گی، جس طرح پاکستان کی عدالتی تاریخ میں چند چیف جسٹس منیر کا نام ہے، جسٹس افتخار چودھری کا نام ہے، جسٹس ڈوگر کا نام ہے، اور ثاقب نثار کا نام ہے، تو کچھ اور نام بھی شاید اس میں ایڈ ہو جائے، تو یہ اسمبلی بھی اور کون سے نام ایڈ ہو سکتے ہیں سر؟ بس عمر عطا بندیال کا بھی ہو سکتا ہے؟ عمر عطا بندیال بھی کوئی معناز چیف جسٹس نہیں گزرے ہیں، اس نے بھی آئین اور قانون کی پامالی میں اپنا کار خیر اور اپنا حصہ ادا کیا ہے۔ سر ویلکم بیک تو وہی کہتے تھے خان صاحب کو، کیا ویلکم بیک؟ یہ بھی وہی تھے نا جو رات کے 12 بجے عدالت کھول کے بیٹھ گئے، اور یہ بھی وہی بندیال صاحب تھے جس نے فیصلہ تو دے دیا کہ الیکشن کراؤ، اور پھر اپنی فیصلے پہ عمل درآمد نہ کرا کے بیسیکلی بنیاد ڈال دی انہوں نے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کی پامالی کی۔ یہ اگر سپریم کورٹ اس وقت اپنے فیصلے پہ عمل درآمد کراتی، یہ مئی 2023 کی باتیں ہیں، شاید 9 مئی بھی نہ ہوتا، اور شاید عدالت اتنی سرنگو بھی نہ ہوتی جتنا بندیال صاحب کے اس ان ایکشن نے جوڈیشری کا دڑن تختہ کیا۔ سر آخری سوال، ہمارے ایک صحافی بھائی نے فاروق ستار صاحب سے پوچھا کہ اونٹ کس قبر بیٹھے گا، فاروق ستار صاحب کا جواب یہ تھا کہ اونٹ تو خیمے سے باہر آ گئے۔ ویسے
اب آپ نے ऊँट کا ذکر کر دیا فاروق ستار صاحب کو دیکھتے ہوئے مجھے ویسے ہی وہ پشتو میں ہم کہتے ہیں وہ اونٹ کے بچہ نہیں ہوتے چھوٹا، ہم اس کو جونگائی کہتے ہیں. فاروق ستار صاحب جونگائی کی جو ہے غمازی کرتے ہیں. اوکے سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو سر. مہربانی سر. آپ نے دیکھا نہیں ہے وہ چھوٹا جو اونٹ ہوتا ہے، اور فاروق ستار کا وہ آپ دیکھیں نا وہ بچے کا بھی بچہ جو ہوتا ہے. ہاں ہاں بالکل. بیماری ہے.